متى ترانا ونراك متى ترانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مقام پہ 3 عدد تقسیمات مفرد کی بیان ہوئی ہے. پہلی تقسیم مفرد کی اسم فعل حرف کی طرف، دوسری تقسیم پھر اسی مفرد کی علم متواتر مشکل کی طرف، تیسری تقسیم پھر اسی مفرد کی مشترک منقول اور حقیقت و مجاز کی طرف. ان تینوں تقسیمات کے اندر مقسم ایک ہے اور وہ ہے مفرد. جب دوسری تقسیم میں ہم پہنچے تو عبارت کی سیاغت، عبارت کا ڈیزائن کچھ یوں ہے: وَأَيْضًا إِنْ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ. ضمیر جو ہے فاعل کی وہ کہاں جا رہی ہے؟ مفرد کی طرف. وَأَيْضًا إِنْ اتَّحَدَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفرد دوبارہ تقسیم ہوتا ہے. وَأَيْضًا یعنی دوبارہ تقسیم ہو رہا ہے. کون؟ مفرد. علیکم السلام. وَأَيْضًا دوبارہ تقسیم ہو رہا ہے. کون جی؟ مفرد. جب دوسری تقسیم میں آپ مفرد کو تقسیم کرتے ہو علم متواتی مشکک کی طرف تو لفظ مفرد شامل ہے اسم کو بھی، فعل کو بھی، حرف کو بھی. کیوں شامل ہے؟ اس لیے کہ یہ ان تینوں کا مقسم ہے اور مقسم اپنی اقسام کو شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب لفظ مفرد مقسم ہونے کی وجہ سے اپنی پچھلی تینوں اقسام کو شامل ہے اور اب ہم اس لفظ مفرد کو تقسیم کرتے ہیں علم متواتی مشکک کی طرف اور لفظ مفرد شامل ہے ان تینوں کو یعنی اسم فعل حرف کو، تو جب یہ تقسیم ہوگا علم متواتی مشکک کی طرف تو پھر مطلب یہ ہے کہ جس جس کو لفظ مفرد شامل ہے وہ سب تقسیم ہو رہے ہیں علم متواتی مشکک کی طرف. دھیان دو یار، بہت کچھ کر رہا ہوں مطالب کو آسان بنانے کی. لفظ مفرد شامل ہے ان تینوں کو جو پچھلی تقسیم میں اس کی اقسام ہے. کیوں شامل ہے؟ کیونکہ ان کا یہ مقسم ہے. مقسم اقسام کو شامل ہوتا ہے. اچھا، جب اس کو ہم تقسیم کریں گے دوسری تقسیم میں علم متواتی مشکک کی طرف تو اس دوسری تقسیم میں اب لفظ مفرد جس جس کو شامل ہے مطلب یہ بنے گا کہ وہ سب تقسیم ہوتے ہیں علم متواتی مشکک کی طرف اور شامل ہے کس کس کو؟ اسم فعل حرف کو. تو نتیجہ یہ بنے گا کہ اسم فعل حرف ان تینوں میں سے ہر کوئی تقسیم ہوتا ہے علم متواتی مشکک کی طرف. اسم بھی، فعل بھی، حرف بھی. بس ہو گئی بات. جب یہ کہانی کا رنگ ہے یا یہ ڈیزائن بنتا ہے گفتگو کا یا یہ تفسیر بنتی ہے اس عبارت کی تو اس پر اشکال ہے. وہ اشکال یہ ہے کہ علم متواتی اور مشکک ان 3 اقسام کی طرف صرف اسم تقسیم ہوتا ہے. فعل اور حرف کو آپ علم متواتی مشکک نہیں کہہ سکتے. علم متواتی مشکک ہونا اس کی اقسام میں ان اقسام کی طرف وہ تقسیم نہیں ہوتے یا یہ اقسام اس کی طرف منسوب فعل اور حرف کی طرف منسوب نہیں کی جاتی ہیں.
صرف اسم تقسیم ہوتا ہے ان تین اقسام کی طرف، جبکہ عبارت کا مفاد یہ ہے کہ تینوں تقسیم ہوتے ہیں ان کی طرف. یہ ہے اشکال. عبارت کہتی ہے کہ تینوں تقسیم ہو رہے ہیں، حقیقت کیا ہے کہ صرف اسم تقسیم ہوتا ہے، علم متواتی مشکک کی جانب فعل اور حرف تقسیم نہیں ہوتے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس بھائی؟ اسم تقسیم ہوتا ہے ان تین اقسام کی طرف، اور وہ فعل اور حرف جو ہیں وہ ادھر تقسیم نہیں ہوتے. کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ علم متواتی اور مشکک ہونا یہ کلیت اور جزیات کی شعور میں سے ہے. توجہ فرمائیے، کس کی شعور میں سے ہے؟ کلیت اور جزیات، یعنی وہ معنی جو کلی اور جزی ہوتا ہے وہ علم متواتی مشکک ہوتا ہے. جو کلی یا جزی سے متصف نہیں ہوتا وہ علم متواتی مشکک بھی. تو علم متواتی مشکک کہنے سے پہلے ضروری ہے وہ کیا ہو؟ کلی اور جزی کی صفت سے متصف ہوتا ہو. اور کلیت اور جزیات کا اطلاق صرف اسم کے معنی پر ہوتا ہے، اس معنی پر ہوتا ہے جو اسم سے سمجھا جاتا ہے. جو فعل اور حرف ہیں ان کو آپ کلی اور جزی سے متصف نہیں کرتے. تو جب کلی اور جزی سے وہ متصف نہیں ہوتے تو پھر اگلی یہ تین اقسام جو ہیں خود بخود ان سے وہ متصف نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی؟ بات واضح ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ یہ ہے جی اشکال اس مقام پہ. اب اس اشکال کا جواب کیا ہے؟ جواب اجازت ہے کہ بلا کتاب لے لیں آپ کی، آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. قریب ہو جائے. قولہ مصنف کا قول و ایزان. ایک بار مصنف کی اصل عبارت دیکھ لو، دھیان دو اس پہ. و ایزان ان اتحدہ معنی ہو، دوبارہ تقسیم ہوتا ہے مفرد اگر اس کا معنی متحد ہے تو فلاں فلاں ہوگا. اچھا، اب شارح نے شرح لگائی ہے اس لفظ ایزن پہ. قولہ مصنف کا قول و ایزن مفعول مطلق لفعل محذوف ہے. نحوی صیاغت میں یہ مفعول مطلق آئے تفسیریہ کے ساتھ اس کا عامل جو محذوف ہے اس نے ظاہر کیا ہے. آذا ایزن معنی کیا ہے اس کا؟ رجع رجوعا. راجع رجوعا کون کیا چیز پلٹ رہی ہے؟ تقسیم پلٹ رہی ہے، یعنی مفرد دوبارہ تقسیم ہو رہا ہے. یعنی یہاں بھی مفرد تقسیم ہو رہا ہے. لفظ بھی کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کے ماحول کے ساتھ یہ جگہ مانوس ہے. یہاں بھی اس تقسیم میں بھی مفرد تقسیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اتنی بات مکمل ہو گئی. کیا اقسام ہے وہ بھی بعد میں بیان کریں گے. وفیہ اس عبارت کے اندر کہ جب تم کہتے ہو کہ یہاں بھی مفرد تقسیم ہو رہا ہے یا دوبارہ مفرد تقسیم ہوتا ہے، جو تعبیر آپ کو مناسب لگے. مفرد دوبارہ تقسیم ہوتا ہے یہ جملہ لے لو، یا یہ جملہ لے لو یہاں بھی مفرد تقسیم ہوتا ہے. تو یہ ترجمہ آپ نے لفظ ایزن کا نکالا ہے. تو فیہ اس عبارت میں اشارہ ہے کیا؟ الا ان ھذہ القسمۃ، یہ تقسیم بھی ایزن لمطلق المفرد ہے. اب دیکھو شارح نے جو پھر تفنن کیا ہے، شارح نے جب شرح لگائی ہے تو شرح کے اندر پھر دوبارہ وہ لفظ ایزن لے آیا ہے. یہ تقسیم بھی مفرد کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے پہلے جو تقسیم تھی وہ مفرد کی تھی اور یہ بھی مفرد کی ہے. پرفیکٹ ترجمہ بنا یا نہیں بنا ہے؟ یہ تقسیم بھی مفرد کی ہے. اچھا جی، لمطلق المفرد ہے، مطلق مفرد کی ہے. لا للاسم وحدہ، اکیلے اسم کی یہ تقسیم نہیں ہے. یہ تفسیر یا مطلب بنتا ہے لفظ ایزن کا. ٹھیک ہے جی، لفظ ایزن کی یہ تفسیر بنتی ہے. کیا؟
کہ یہ تقسیم بھی مفرد کی ہے، صرف اسم کی نہیں ہے. وفی ہے، اور اس تفسیر میں، کس تفسیر میں؟ کہ یہ تقسیم بھی مفرد کی ہے، اسم کی. اس پھر تفسیر میں بحث ہے، اشکال ہے. وہ اشکال یہ ہے کہ فَإِنَّهُ، یہ تقسیم تمہاری کہ جس میں مقسم تم نے مفرد کو قرار دیا ہے، یہ تقسیم یقتضی تقاضا کرتی ہے ان یکون الفعل والحرف اذا کانا متحد المعنی یا متحد المعنی، جب یہ متحد المعنی ہوں تو یہ دونوں بھی داخلین فی العلم والمتواتی والمشکک، یہ بھی ان تینوں اقسام کے اندر داخل ہو جائیں گے. ما، جبکہ انہم علماء منطق لا یسمونہا، فعل کو، حرف کو نام نہیں دیتے، بہذہ الاسامی، علم متواتی مشکک وغیرہ کا، یعنی ان کی طرف یہ تقسیم نہیں ہوتی. بل، اب بل کے ذریعے جو ہے وہ دلیل دے رہا ہے. کس بات کی دلیل دے رہا ہے؟ کہ فعل اور حرف ان تینوں کی طرف تقسیم نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ بال کے ذریعے دلیل سنو. قد تحقق فی موضعہ، اپنے مناسب مقام پر تحقیق گزر چکی ہے. وہ کیا تحقیق ہے؟ وہ یہ ہے کہ انا معنیہما، فعل اور حرف ان دونوں کے جو معنی ہوتے ہیں، لا یتصفان بالکلیات والجزیات، وہ کلیات اور جزیات سے متصف نہیں، تو وہ کلیات اور جزیات سے ہی متصف نہیں ہوتے. اللہ متواتی کس کی تقسیم ہے؟ کلی کی. جو کلی نہیں ہے وہ متواتی اور مشکک کی طرف تقسیم کیسے ہوگا؟ علم کسے کہتے ہیں؟ جزی کو. جب وہ جزی نہیں ہے تو علم کیسے بنے گا؟ جو فرما لی نا آپ نے. تو یہ ایسے ہی ہے. آپ اگر کسی کو کہہ دیں کہ بھائی صاحب یہاں داخلہ ملے گا میٹرک پاس کو، تو میٹرک ہی نہیں داخلہ کیسے ملے گا؟ بھائی علم متواتی مشکک ہم اس کو کہیں گے جو پہلے جزئی اور کلی ان دو میں سے کسی ایک سے متصف ہو. فعل اور حرف کا معنی ان دونوں سے متصف ہی نہیں ہوتا ہے بھائی. تو علم متواتی مشکک یہ دلیل ہے. واضح ہو گئی بات؟ تو بھائی تحقیق گزر چکی ہے اپنے مناسب مقام پر. کیا؟ ان دونوں کے معنی، یعنی فعل اور حرف کے معنی لا یتصفان بالکلیت، ان دونوں سے متصف ہی نہیں ہوتے. میٹرک پاس نہیں ہے بھائی. جب ان دونوں سے ہی متصف نہیں ہے تو علم متواتی مشکک تو تب ہوتے جب پہلے ان دو سے متصف ہوتے. اشکال واضح ہو گیا ہے؟ فتأمل فیہ، ملا عبداللہ نے سمجھا کہ یونان کے فلاسفر آئیں گے پاکستان سے، وہ اشکال کو پڑھیں گے، جواب تلاش کر لیں گے. تأمل فیہ، یہ جو ہم نے اب اوپر دو چیزیں بیان کی ہیں، نمبر ایک ایذن کی تفسیر، نمبر دو ایذن کی تفسیر پہ اشکال. تأمل فیہ، یا اشکال میں غور و فکر کرو کہ وارد ہوتا ہے یا نہیں، یا پھر تفسیر میں غور و فکر کرو وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. آپ کو جواب مل جائے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ صاحب. تأمل اس نے کہا، یار میں نے نہیں کہا ہے، عبداللہ صاحب کاٹ رہا ہے. تأمل، غور و فکر کرو. فی ہے، یہ دو مقام ہیں، ان میں سے کسی میں غور و فکر کرو، آپ کو جواب مل جائے گا. عبداللہ صاحب نے جواب نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، بس نے ظاہر کیا ہے نا. علماء جو ہے وہ جواب تلاش کر لیں گے. کیا جواب ہے بھائی؟ آپ کہیں گے یار یہ روزانہ سوال جواب کرتا ہے، یہ تو یہی ہے اور استاد تلاش. مرضی ہے بھائی آپ کی. ہیں ویسے قانون تو یہی ہے، کسی گاڑی میں سفر کرو تو کرایہ تو دینا ہی پڑتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب کر رہا ہوں. ارشاد. کہ علم صرف میں جس طرح صرفی جو ہے وہ بالکل مزید جواب طویل نہیں ہے. جس طرح صرفی فقط اسم اور فعل سے بحث کرتا اور حرف سے بحث نہیں کرتا، اور حرف کو ابتدائی کلام میں ہی وہ واضح کر دیتا کہ ہماری بحث میں داخل نہیں ہے. اس کے بعد وہ جب بھی لفظ کلمہ بولے گا تو کلمہ سے مراد
حرف اسم فعل نہیں ہوں گے، فقط اسم اور فعل ہی ان کا مقصود ہوگا۔ تو اسی طرح پہلے ملا عبداللہ نے یہ جو جب تقسیم بیان کی مفرد کی اسم فعل حرف کی طرف، تو اس وقت اس نے اشارہ کر دیا اس چیز کی طرف کہ فعل اور حرف کلی اور جزئی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو جب اس نے یہ واضح کر دیا کہ کلی اور جزئی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یعنی نہ کلی ہوتے ہیں نہ جزئی ہوتے ہیں، تو یعنی ہماری بحث میں یہ داخل نہیں ہے، نہ حرف اور نہ فعل۔ اور اس کے بعد کیا نام ہے، جب لفظ مفرد بولے گا تو مفرد سے مراد فقط اور فقط اسم ہوگا، جیسے کہ صرفی سب سے پہلے جیسے حرف کو خارج کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد لفظ کلمہ بولتے ہیں، تو کلمہ سے مراد فقط فعل اور اسم ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی جب پہلے انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ دونوں بحث میں نہیں ہے، جب لفظ مفرد بول رہے ہیں تو اس سے مراد فقط اسم ہی ہے، نہ کہ فعل اور حرف بھی مفرد۔ جواب کہاں سے لیا؟ دکاندار کا نام بتاؤ جہاں سے جواب لیا۔ بات ہو رہی ہے مصنف کی، شارح تو اس کی بات کی اور عبارت کی تفسیر دے رہا ہے۔ پہلے اس نے مصنف کی عبارت کی تفسیر دی ہے لفظ ایضاً کی روشنی میں، تفسیر کے بعد دوسرے نمبر پہ اس تفسیر پہ اشکال کیا ہے، تیسرے نمبر پہ اس اشکال کا اس نے جو ہے وہ کیا دیا ہے، وہ اس کا بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ اشکال کیوں بنا ہے، کیونکہ یہ کلی اور جزئی سے متصف نہیں ہوتے، جب نہیں ہوتے تو پھر اللہ متواتر مشکک کی طرف تقسیم نہیں ہوتے۔ اشکال اس نے مضبوط کیا، یہ جو آخری عبارت ہے نا، حق کا کافی موضعی، یہ دلیل ہے اس اشکال کو مضبوط کرنے کی۔ حرف خارج ہوتا ہے داخل ہوتا ہے، یہ بات نہ شارح نے کی ہے نہ مصنف نے کی ہے۔ ہاں جی مصنف نے اشارہ کیا، پتہ چلے نا کہاں اشارہ کیا۔ حقیقت نہیں کیا، موضع کہیں نہیں، کوئی اشارہ نہیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ کیا نام ہے اسم جو ہے کیا نام ہے اپنا معنی بیان کرنے میں مستقل ہوتا ہے، اور حرف اور کیا نام ہے فعل جو ہیں ان استقلا وہ اسم ہوگا یا فعل دو ہوں گے، لام یا سکیل فعدات، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب آ جائے مفرد تقسیم ہوتا ہے ان تین اقسام کی طرف، ان تین اقسام میں لفظ مفرد شامل ہو گیا ان تینوں کو۔ صحیح مفرد کا جو اطلاق ہے ظاہر ہے وہ ان تینوں کو شامل ہے، ہاں جی، لیکن جب پہلے یہ بات واضح ہو چکی، اشارتاً گزر چکی، مانتا ہوں کہ وَإِلَّا فَمُفْرَد فَأَدَاتٌ، اور اللہ سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ مستقل نہ ہو تو وہ کیا ہے، ادات ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ لفظ مفرد جو ہے حرف کو شامل ہے یا نہیں ہے؟ حرف کا معنی جو مستقل نہیں ہوتا تو کیا پھر لفظ مفرد شامل نہیں ہے؟ شامل ہے، کیونکہ وہ مقسم ہے، یہ کیسے میں نے عرض کی مقسم تقسیم ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کی کہ کلمہ جب بولتے ہیں صرفی تو وہ کلمہ اسم فعل حرف تینوں کو شامل ہوتے ہیں، لیکن مراد وہاں فقط فعل اور اسم ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ حرف کو ہم سیم یہی اشکال پھر ان پر بھی کریں گے جو کلمے کو تقسیم کرتے ہیں، اور تقسیم میں آگے اقسام ہوتی ہیں وہ صرف تینوں کلمات کو بجائے صرف دو کی کرتے ہیں، یہ سیم اشکال ہم ان پر بھی کر دیں گے، کیونکہ جب انہوں نے پہلے حرف کو آپ وہ دلیل نہیں پڑھ رہے، الٹا ان پہ اشکال جا رہا نہ ہے، جب کیوں ایسا حرف کو خارج کر دیا تو اس وقت کے بعد جب بھی لفظ کلمہ بولا جائے تو کلمہ سے مقصود ان کی یہ دو قسمیں ہوں گی۔ احسن، زندہ باد۔ میں نے آپ کو صرف وہ تھوڑا تحریک دینے کے لیے روکا ہے۔ ملک صاحب کچھ فرمائیں گے آپ؟ نہیں، ساجد آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں جی اشاری صاحب۔ یہ ہے کہ اشکال بنتا ہی نہیں ہے پہلے اگر حقیقت دیکھا جائے تو۔ اچھا یہ اشکال عبارت ہے تخصصاً یہ خارج ہیں۔ جی فرمائیے۔ بس یہی تھا تھوڑا کہ تخصصاً فعل اور خارج، حرف خارج فعل اور حرف تخصصاً خارج، داخل ہی نہیں ہے تو ہم ان کا اشکال کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، چلیے کوشش تو کی ہے نا آخر۔ ہاں جی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ مقسم اور اقسام، میں جواب دینے لگا ہوں بھائی، گفتگو تمام ہو گئی، وقت اتنا ہی ہے، آپ لوگ تحذیر نہیں کرتے ہو تو پھر وقت ضائع نہیں کر سکتے ہم۔ مقسم اور اقسام کے درمیان رشتہ کلی اور مصادیق کا ہوتا ہے۔ مقسم کیا ہوتا ہے؟ کلی،
اقسام اس کی کیا کہلاتی ہیں؟ مصادیق. بات واضح ہو گئی. اچھا اب آگے ایک بحث آ رہی ہے قضایا کی تقسیم میں، اور وہاں ایک قضیہ آئے گا جس کا نام ہے قضیہ مہملہ. ٹھیک ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مہملہ. قضیہ مہملہ اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر کل اور بعض کی وضاحت نہ ہو. کلو انسان ہے، بعض انسان ہے، موضوع کے جمعی افراد پہ حکم ہے، موضوع کے بعض افراد پہ حکم ہے. وہ کمیت جس کی مہمل ہو کہ کتنی افراد پہ حکم لگایا گیا ہے، اس قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ مہمل. اور امید ہے کہ مہمل کا لفظ یا قضیہ مہملہ آپ کی نظر سے پہلے کہیں ضرور گزرا ہوگا. جو قضیہ مہمل ہوتا ہے، جلیل العباس توجہ فرماؤ، جو قضیہ مہملہ ہوتا ہے، توجہ فرمائیے، قضیہ مہملہ کا ہے موضوع. اس موضوع کی طرف آپ نے کسی محمول کا اسناد دیا ہے. قضیہ جو ہے تو پھر اس کے اندر موضوع تو محمول بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بنے گا. جو قضیہ مہملہ ہوتا ہے اس میں موضوع کی طرف جب محمول کا اسناد دیا جاتا ہے تو جس محمول کا آپ اس موضوع کی طرف اسناد دے رہے ہو قضیہ مہملہ میں، اس محمول قضیہ مہملہ میں جب محمول کا موضوع کی طرف اسناد دیا جاتا ہے تو اس اسناد کی صداقت کے لیے کافی ہوتا ہے اس موضوع کے جو مصادیق ہیں ان میں سے کوئی ایک مصداق اس محمول سے متصف ہو. صداقت کے لیے کافی ہے کوئی ایک بھی متصف ہو جاتا ہے تو صداقت کے لیے اتنی بات کافی ہے. اچھا، کذب کے لیے، اب یہ میں نے صدق والی جانب بیان کیا ہے، کذب کے لیے اگر قضیہ ہے مہملہ تو اس میں محمول کا جب اسناد دیتے ہو موضوع کی طرف تو پھر اس کے کذب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جمعی افراد میں سے کوئی فرد بھی متصف نہ ہو. صدق کے لیے جمعی افراد کا متصف ہونا ضروری نہیں، کذب کے لیے جمعی افراد سے نفی ہونا ضروری ہے. جمعی میں سے کوئی بھی متصف نہ ہو پھر یہ کاذب ہو جائے گا، لیکن صادق ہونے کے لیے کافی ہے کسی ایک سے بھی متصف ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی صاحب؟ یار انسان بڑا ظالم ہے. متولی مدرسہ آیا، دیکھا کہ وہاں جو ہے وہ کچن کے اندر وہ کچرا پڑا ہوا ہے، صفائی نہیں ہے، کپڑے لٹکے ہوئے ہیں. طالب علم یار بہت ظالم ہے. بولتے ہو نہیں بولتے ہو؟ لفظ طالب علم کلی ہے جزئی ہے؟ کلی ہے. ٹھیک ہے، کل اور بات تو نہیں لگایا اس کے اوپر. معاملہ ہو گیا نا؟ اچھا، تو وہاں سکن میں جتنے رہتے ہیں سب اس فعل سے متصف ہوتے ہیں. اس بات کی صداقت کے لیے کافی ہے کسی ایک بندے نے بھی جو ہے کچرا کھلا رہا ہے یا ماحول ڈسٹرب کیا ہے، صداقت کے لیے لفظ طالب علم کا ایک مصداق جو ہے وہ بھی اس محمول سے متصف ہو جائے تو یہ قضیہ معاملہ صادق ہو جائے. کذب کے لیے ضروری ہے کوئی ایک بھی اس محمول سے متصف. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں. اقسام اور مقسم کے درمیان رشتہ کیا ہوتا ہے؟ کلی اور مصادیق کا. اور قضیہ مہملہ میں جب محمول کا اس موضوع کی طرف اسناد دیا جاتا ہے تو مہملہ میں اس اسناد کی اور اس قضیے کی صداقت کے لیے جمعی افراد کا اس محمول سے متصف ہونا ضروری نہیں ہوتا. ایک بھی متصف ہو جائے تو تمہارا، جبکہ موضوع شامل ہے سب کو. موضوع آپ کا لفظ طالب علم آپ نے جب بولا یہ طالب علم بڑے ظالم ہیں، تو یہ موضوع کے اندر جو لفظ قضیے کے اندر جس کو آپ نے موضوع قرار دیا ہے یہ کلیہ ہے، یہ شامل ہے اپنے تمام افراد کو. لیکن یہ قضیہ جو مہملہ ہے اس کی صداقت کے لیے کافی ہوتا ہے کیا کہ جس محمول کی آپ نے نسبت دی ہے اس موضوع کلی کی طرف اس کا کوئی ایک فرد بھی اس سے متصف ہو جائے قضیہ صادقہ ہو جائے گا.
किस्म के लिए जरूरी होता है कि कोई एक भी मुत्तसिफ ना हो। जमी जो है वो इससे जमी अफराद से ये महमूल मनफी हो। वाज़ेह हो गई बात। अब वापस आओ, लफ्ज़ मुफरद मक़सम है, इस्म फ़िल हर्फ उसकी अक़साम है। मक़सम अक़साम के दरमियान रिश्ता कुली और मसादिक का होता है। हमने मक़सम को रखा है यहाँ पे तक़सीम में, दूसरी तक़सीम में, और ये जो है तक़सीम जो है ये महमूला है। तक़सीम महमूल होती है, ज़हन में रहो, तक़सीम महमूल होती है। मक़सम तक़सीम का मौजू होता है। अल मुफ़रदो मौजू, तक़सीम हो रहा है अल मुतवाती। मैं उसकी बात अगर परफेक्ट हटा दूं, आसान जुमला निकाल दूं तो बनेगा अल मुफ़रदो यनक़सिमु इलल अलमी वल मुतवाती वल मुशक्किक। यनक़सिमु क्या है जी? महमूल। अल मुफ़रदो मौजू, यनक़सिमु इला सलासत अक़साम। इस महमूल का इस्नाद किसकी तरफ दे रहे हो? अल मुफ़रद की तरफ। मुफ़रद क्या है? तुम्हारा कुल्ली है। कुल्ली और अक़साम के दरमियान रिश्ता कुल्ली और मसादिक का होता है। कज़िया कौन सा है? ये मुहमला है भाई, क्योंकि कुल और बाज़ का उसने वज़ाहत नहीं दिया है, कज़िया मुहमला है। तो अब यनक़सिमु इला सलासत अक़साम, यानी यनक़सिमु इला अल्लम वल मुतवाती वल मुशक्किक। ये यनक़सिमु इला ये जो महमूल है इसका इस्नाद तुमने दिया है लफ्ज़ अल मुफ़रद की तरफ। ये है कज़िया मुहमला। इस कज़िया मुहमला की सिदाकत के लिए काफी है इस लफ्ज़ मुफ़रद का कोई एक मिस्दाक इस तक़सीम से मुत्तसिफ हो जाए। जमी अफराद का इससे मुत्तसिफ होना जरूरी नहीं है इस तक़सीम की सिदाकत के लिए, ताकि तुम ये इश्काल करो। ठीक है? इश्काल तब वारिद होता है जब मुसन्निफ ने दावा किया हो कि मुफ़रद, लफ्ज़ मुफ़रद के जितनी मसादिक हैं वो सब इस तक़सीम से मुत्तसिफ हैं। तो आप इश्काल कर सकते थे कि भाई वो मुत्तसिफ होते नहीं है। मुसन्निफ ने मुत्तसिफ होने का दावा किया, वो तो कज़िया मुहमला बोल गया है, और कज़िया मुहमला बोल के वो अपना मकसद उसने हासिल कर लिया है। नतीजा क्या निकला? ये तक़सीम है इस्म की। तक़सीम इस्म क्या है? फेल और हर्फ की ये तक़सीम नहीं है, लेकिन मक़सम की जगह पर उसने लफ्ज़ इस्म की बजाय लफ्ज़ मुफ़रद इस्तेमाल किया है, और उस मुफ़रद का एक फर्द इस तक़सीम की तरफ मुत्तसिफ हो रहा है, तो इस तक़सीम की सदाकत के लिए काफी है। मुसन्निफ पर इश्काल वारिद नहीं होता। लिहाजा ऐज़न के जरिए शारिह ने उसकी इबारत की तफसीर में जो गुंजाइश निकाली है, लिहाजा तफसीर के अंदर जो गुंजाइश निकाली है असल में इश्काल वही है कि वो तफसीर बनती ही नहीं है, उसकी मुराद मुतकल्लिम की मुराद थी ही नहीं। या आप यूं कह सकते हो कि शारिह ने जो ऐज़न की तफसीर की है ये मुतकल्लिम की मुराद थी ही नहीं। उसने जो तफसीर किया है वो इबारात या अल्फाज के अंदर अपना तफन्नुन इस्तेमाल करके उसकी अल्फाज की गुंजाइश को देख के उसकी गुफ्तगू का या दायरा बड़ा कर दिया है। वरना मुतकल्लिम या मुसन्निफ जो है जब उसने लफ्ज़ मुफ़रद मक़सम में रखा है तो वो उसकी मुराद सिर्फ यही था कि मुफ़रद से मुराद इस्म तक़सीम हो रहा है अला मुतवाती मुशक्किक की तरह। लिहाजा ऐज़न की जो तफसीर मुल्ला अब्दुल्ला ने की है ये खिलाफ मुराद अल मुसन्निफ है, और तुम्हारी सिर्फ तहरीक फ़िक्र की खातिर ये उन्होंने कोशिश की है। बात वाज़िह हुई नहीं हुई? जवाब मुकम्मल हो गया है, लेकिन एक बात रहती है, वो ये है कि चलो मान लिया आज़ा ऐज़न की तफसीर मुल्ला अब्दुल्ला ने जो की है वो मुतकल्लिम की मुराद से हट के की है। उसकी मुराद सिर्फ कलमा से लफ्ज़ मुफ़रद से इस्म थी, और इसने लफ्ज़ मुफ़रद से तीनों चीज़ें मुराद ले ली है। तो तफन्नुन फिल इबारत के ज़रिए उसने दायरा बड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि इतनी बात तो चलो समझ आ गई। सवाल यह है कि जब ये तक़सीम है ही इस्म की, मुफ़रद की नहीं है, मुफ़रद की एक किस्म की है, तो फिर उसी इस्म को ही मक़सम बना देता। तीन तक़सीमात थी, पहली मुफ़रद की, आखिरी मुफ़रद की, ये दरमियान वाली इस्म की थी, इस्म को मक़सम बना देता। इस्म की तो पहले गुजर चुकी है तफसील, नहीं गुजर चुकी। पिछले मक़सम में इस्म की तफसील गुजर चुकी है। ये तक़सीम जो है इसका मक़सम वो इस्म है, और इस्म पहले गुजर चुका है, तो उसी इस्म को ही मक़सम करार दे देता।
اس کو کیا ضرورت تھی لفظ مفرد کو مقسم قرار دینے کی تاکہ اس کے بعد پھر ہم کو یہ اضافی پیٹرول خرچ کرنا پڑے؟ کیا ضرورت تھی مصنف کو؟ کہتے ضرورت یہ تھی، اب توجہ فرمائیے گا، کاریگر وہ نہیں ہوتا جس کو سوٹ پورا کرنے کے لیے ہمیشہ اضافی کپڑے کی احتیاج ہو. کاریگر وہ ہوتا ہے جو تھوڑا کپڑا بھی ہو تو بھی اس طرح مناسب طریقے سے کٹنگ کرے کہ سوٹ پورا ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ جس دن اس نے یہ عبارتیں بنائی ہیں نا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میری عبارت میں ایک لفظ زائد یا کم نکل آیا شرفی دوں گا. ٹھیک ہے، یہ دعویٰ مصنف کا مشہور ہے. 3 تقسیمات ہیں. پہلی تقسیم مفرد کی، اسم فعل حرف کی طرف. آخری تقسیم پھر مفرد کی، مشترک منقول اور حقیقت و مجاز کی طرف. درمیان والی تقسیم مفرد کے بیٹے کی یعنی اسم کی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں اس نے کاریگری کی ہے. اگر یہاں مقسم مفرد کی بجائے اسم کو رکھتا عبارت زیادہ استعمال کرنا پڑتی. کیوں؟ اس لیے کہ درمیان میں یہ آ گئی ہے. پھر تیسری تقسیم میں جب جاتا پھر دوبارہ مفرد کو فاصلے کی وجہ سے ضمائر کے بجائے لفظ مفرد کو دوبارہ رپیٹ کرنا پڑتا، عبارت زیادہ ہو جائے. فنن سمجھ آیا اس کا؟ تو اب اس نے وہ عبارت جو ہے وہ تاکہ زائد جہاں گنجائش آئے کہ بھی زائد استعمال کیے بغیر کام بن سکتا ہے، تو اس نے پھر یہی تفنن کیا ہے کہ بھی زائد عبارت استعمال کیے بغیر اگر میرا مطلب ادا ہو سکتا ہے تو پھر میں زائد عبارت کیوں استعمال کروں. تو اس وجہ سے بجائے سے اس کے کہ وہ لفظ اسم کو مقسم قرار دیتا، اس نے لفظ مفرد کو مقسم قرار دے دیا ہے، مگر مراد اس سے اس نے اسم ہی لے لیا ہے. اور ایسا کیوں کیا ہے؟ چونکہ تینوں تقسیمات میں مقسم مفرد ہے. اگر اب 2 کا مقسم مفرد قرار دیتا، درمیان والی کا اسم قرار دیتا، عبارت زیادہ استعمال کرنا پڑتی تھی. بات واضح ہوئی ہے نہیں؟ یہ ہے جناب کل کے درس کا تمہارا تتمہ. آج کے درس ہم شروع کرنے لگے ہیں. یا ترجمہ تو کل کے درس کا بھی رہتا ہے. چلو میں ترجمہ پہلے کہہ دیتا ہوں. ان اتحادہ اے وحدہ مانا ہو، وہ کی ضمیر کا مرجع مفرد ہے، اس مفرد کا معنی واحد ہو. اچھا، یہ اتحادہ کی تفسیر اس نے وحدہ کے ساتھ کی ہے، توحید کے ساتھ کی ہے. اتحاد کی تفسیر اس نے توحید کے ساتھ کی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اتحاد کا معنی عام طور پر سمجھا جاتا ہے 2 چیزوں کو آپس میں جوڑنا، اور یہاں پر وہ جوڑنے کا معنی نہیں کرنا چاہتا تھا. مصنف کی مراد کیا تھی کہ اس کا معنی ایک ہو. تو اس لیے اس نے پھر اتحاد کی تفسیر جو ہے وہ توحید سے کی ہے. توحید یعنی وحدہ، وحدہ کا کیا مطلب نکلے گا؟ توحید، ایک سے کیا. فَمَا تَشَخُّصِ ہی کی ضمیر کا مرجع وہ معنی ہے. اگر وہ معنی لفظ مفرد کا جو متحد معنی متحد ہے، وہ لفظ مفرد کا وہ جو ایک معنی ہے، وہ ایک معنی مع تشخص ہی اگر وہ مشخص ہے یعنی جزئی ہے، وضعاً وضع کے مقام پہ جزئی ہے، تو اسے علم کہتے ہیں. یہ تفصیل کل گزر چکی ہے. آج صرف عبارت کی سیاغت ہے. قولہ وضعاً، مصنف کا قول وضعاً جو ہے اس سے مراد ہے کہ بحسب الوضع دون الاستعمال ہے. ہمارے پاس 2 مقام ہیں، ایک مقام وضع کا ہے، ایک استعمال کا ہے. اور وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وضع کے مقام پہ جب واضح لفظ کو معنی سامنے رکھ کے لفظ اس کے لیے وضع کرنا چاہتا ہے، تو وضع کے مقام پر وہ اس لفظ مفرد کا معنی ایک ہونا چاہیے. تو پھر یہ 3 قسمیں بنیں گی. مد مقابل جو ہے وہ دوسرا مد کیا ہے؟ استعمال کا. تو استعمال کے مقام پہ کسی کا معنی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، مقام استعمال یہاں معیار نہیں ہے. اس تقسیم میں یہاں اس تقسیم میں معیار جو ہے وہ مقام وضع ہے، دون الاستعمال ہے. اچھا جی، فَإِنَّ مَا يَكُونُ مَدْلُولُهُ، ما وہ لفظ یکون مدلولہ جس کا مدلول کلیان، آگے میری طرف سے ایک اضافہ کر لو، واحدان، جس کا مدلول یعنی جس کا معنی کلیان کلی ہو، واحدان اور ایک ہو،
फी असल वज़े मज़ा के मकाम पे, व मुशख्खसन फिल इस्तेमाल, लेकिन इस्तेमाल में जाके वो क्या हो जाए, मुशख्खस और तशख्खुस पा ले। जिस तरह के अलम का तशख्खुस मकाम वज़ा में होता है, इसी तरह कोई कुल्ली माना वज़ा में कुल्ली हो, इस्तेमाल में जाके तशख्खुस पा ले। जैसे अस्मा इशारात हैं, अला राइल मुसन्निफ ला युसम्मा अलमन, तो इसको हम अलम नहीं कहते। ये इबारत जो है ना, इसको जरा छोड़ दो, इसकी वजाहत देंगे फिर तत्वीक देंगे। आगे बढ़ जाओ, कहां तक, कौलहु इन तसावतत, दरमियान वाली इबारत छोड़ दो चूंकि मैंने उसका बयान या शरह नहीं दिया अभी। मुसन्निफ का कौल इन तसावतत ऐ यकूनो सिद्को हाज़ल मानल कुल्ली अला तिलकल अफरादे अला सवियते। इन तसावतत अफरादोहु, असल इबारत क्या थी, तसावतत अफरादोहु, हु की ज़मीर का मर्जे कौन है, मुफरद ना, माना, उस मुफरद का जो माना है, उस माने के जो अफराद हैं। अब देखो फर्क निकाल रहा हूं ना, यानी एक लफ्ज है, उस लफ्ज का आगे माना है, उस माने के आगे मसादीक हैं। अफराद और मसादीक एक चीज होती है। तो इत्तहादा ना हो, वहां ज़मीर मुफरद की तरफ जा रही है। अब यहां जो ज़मीर है ना, तसावतत अफरादुहु, हु की ज़मीर अब मुफरद की तरफ नहीं जा रही, वो पीछे लफ्ज जो है वो इत्तहादा माना हो, इत्तहादा का फ़ाइल क्या था, माना हो, वो जो लफ्ज माना है ना, ये अफराद हो का मर्जे है। उस माने के अफराद मुसावी हों, वहां भी करो यार, उस माने के अफराद, उस माने के खारजी मसादीक मुसावी हूं, तो इसे मुतवाती कहते हैं। वह मुशक्किकुन, और उस माने को या मुफरद को मुशक्किक कहते हैं। इन तफावतत, अगर वो अफराद मुतफावित हों, बराबर बराबर ना हो। अब मुतफावित होंगे तो कैसे होंगे, कहां गया है, कौलहु इन तफावतत ऐ यकूनु सिद्कु हाज़ल मफ़हूम अला बाज़िल अफराद। हाज़ल मफ़हूम, ये वाला मफ़हूम, ये वाले मफ़हूम से क्या मुराद है, जो कि मुत्तहिद है मकाम वज़ा पे। हाज़ल मफ़हूम यानी वो माना जो मकाम वज़ा में मुत्तहिद है, यानी एक है। ये वाला मफ़हूम सादिक आए अला बाज़िल अफराद मुक़द्दमन अला सिद्क़िही अला बाज़िन आखरिन। बाज़ अफराद पर पहले सादिक आता है, दीगर बाज़ पे बाद में सादिक आता है। और ऐसा क्यों करता है, बेल इल्लियत, इस वजह से कि उसका उन अफराद के दरमियान आपस में इल्लतो मालूल का रिश्ता है। और यकूनु सिद्क़ुहु अला बाज़िन औला व अनसब मिन सिद्क़िही अला बाज़िन आखर, या बाज़ पर पहले आता है बाज़ पर बाद में आता है। वजह यह है कि उसका बाज़ पे सादिक आना औलवियत, अनसब और शरफ रखता है दीगर बाज़ पर सादिक आने से। मतलब यह है कि वो अफराद जो आपस में एक दूसरे से उस सिफत में या उस कुल्ली से मुत्तसिफ होने में अफज़ल व मफज़ूल है। वगर्ज़ुहु बिक़ौलिही, मुसन्निफ की गर्ज बेकौलिही इन तफावतत बिल अवलियते औ औलवियते, कहता है इससे उसकी गर्ज क्या है, मसलन मिसाल देना है। यानी वो ये कहना चाहता है कि तशकीक और तफावत जो होता है उसकी मिसाल क्या है, कभी औलवियत होती है, कभी होती है। फ़इन्न तशकीका ला यनहासिरु फ़ीहिमा, आप ये मत समझें कि तशकीक के असबाब सिर्फ इन दो के अंदर मुनहसर हैं। वो सिर्फ बतौर मिसाल उसने दो का नाम लिया है, ना कि वो ये कहना चाहता है कि हैं ही फकत दो। बल कद यकूनु बिल ज़ियादत वल नुकसान, कभी तशकीक जो होती है वो ज्यादा तो नुकसान की वजह से होती है, ज्यादा तो नुकसान कैफियत में होता है। और बिल शिद्दत वल ज़ौफ़, कभी तशकीक अफराद के अंदर शिद्दत और ज़ौफ़ की वजह से होती है, और शिद्दत और ज़ौफ़ केमियात के अंदर होता है। यहां तक तुम्हारी बहस मुकम्मल हो गई। कौन सी बहस, अलम, मुतवाती, मुशक्किक, इन तीन अक़साम की शनाख्त क्या है, इनकी तफसील क्या है, पहचान क्या है। मकाम वज़ा में इनका माना एक होता है, वो एक माना या जुज़ी होगा या कुल्ली होगा। जुज़ी है तो अलम, कुल्ली है तो फिर दो सूरतें, अलम मुतवाती मुशक्किक। इस तकसीम का ताल्लुक मकाम वज़ा के साथ है, मकाम इस्तेमाल के साथ नहीं है।
آگے جو انکاسرات تیسری تقسیم آ رہی ہے اس تقسیم کا تعلق مقام استعمال کے ساتھ ہے. دونوں مقام الگ الگ ذہن میں رکھو تاکہ آپ کو ہر شے کی وضاحت اور اس کی مناسب جگہ کی سمجھ آ جائے. بات طے ہو گئی. اب واپس آ جاؤ اس اشکال کی طرف جو عبارت ہم نے ابھی چھوڑ دی ہے. کل ساجد صاحب نے کہا تھا کہ بھائی آپ نے کہا ہے کہ یہ تقسیم تھوڑی دقیق ہے لیکن ہے وہی جو علم نحو میں پڑھتے ہو معرفہ اور نکرہ کے نام سے، لیکن وہاں تو ہم نے معرفہ کے ساتھ قسمیں پڑھی، تو یہاں اس نے صرف ان 7 میں سے صرف ایک کا حوالہ دیا ہے جس کا نام کیا ہے علم، باقی 6 کدھر گئے. یہ اشکال ہے نا. آج کا درس آپ کا اشکال ہے. تو جو ہے بھائی ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، جتنی آپ توجہ کریں گے اتنا ہم زیادہ پڑھیں گے. مطلب یہ کہ توجہ ہوگی تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھ لیں. اب یہ اشکال شروع کرنے سے پہلے جلیل عباس نے جو ہے وہ علم نحو کی مثال دی ہے. الکلمہ تو اما معرفہ و اما نکرہ، الکلمہ تو اما مذکر اما مؤنث، الکلمہ تو اما مورب اما مبنی. یہ جو تقسیمات ہیں نا اسم فعل حرف تینوں کو شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تقسیمات بطور مثال کہاں گزری ہیں؟ نحو میں. کلمہ تقسیم ہوتا ہے مورب اور مبنی کی طرف. یہ تقسیم صرف شامل ہے اسم کو اور فعل، کیونکہ اسم مورب بھی ہوتا ہے مبنی بھی ہوتا ہے، فعل مورب بھی ہوتا ہے مبنی بھی ہوتا ہے، حرف مورب مبنی نہیں ہوتا. تو پھر بھی یہ تقسیم سب کو شامل ہے. الکلمہ تو اما مذکر اما مؤنث، مذکر مؤنث جو ہے یہ اسم اور فعل کے اندر صرف ہوتا ہے. حرف مذکر مؤنث سارے مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تقسیم بھی تینوں اقسام کو شامل نہیں ہے. اس کا جواب بھی یہی ہے، وہ تقسیم کے اندر جو مقسم رکھا گیا ہے نا وہ قضیہ مہمل ہے، اور قضیہ مہمل کی صداقت کے لیے یہ تقسیم اس کے کسی ایک فرد کے اندر بھی پائی جاتی ہے تو قضیہ مہمل کی صداقت کے لیے کافی ہے. سیم جواب یہی اس نحوی مثالوں میں بھی آئے گا. واضح ہو گئی بات؟ چونکہ جلیل عباس نے نحو کی مثالیں دیا نا تو میرے ذہن میں آ گیا کہ میں اس کو جو ہے وہ رابط دے دوں کہ یہ جو جواب ہم نے دیا نا قضیہ مہملہ کا ہر مقام پہ آپ کو کام دے گا. اب آ جاؤ جی اس اشکال میں جو آج کا اشکال ہے، اور کل جو ہے ہم نے اس کو ادھار چھوڑ دیا تھا. وقت تھوڑا رہ گیا، میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر وقت کے اندر یہ مکمل ہو جائے. پہلے گنتی کرو جی وہ باقی 6 قسمیں معرفہ کی ہیں کون کون سی، تاکہ ان کا جو ہے ہم حساب لگائیں کہ ان کو ہم نے علم میں ڈالنا ہے یا متواتی و مشکک میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے جی. اشارات، موصولات، ضمائر، معرف بعل، معرف بالاضافت، معرف بالنداء. 6 وہ ہو گئے. 7واں علم نشرح لک صدرک، وہ ہم نے اٹھا لیا ہے. بلکہ 6 رہ گئے. ان 6 میں آ جاؤ. ان 6 میں جو آخری 3 ہیں کون سے؟ معرف بالنداء، معرف بالاضافت، معرف بالعل. وہ تینوں معرفہ بنتے ہیں مقام استعمال میں، نہ کہ مقام وضع میں. مقام وضع میں وہ نکرہ ہوتے ہیں اور ہماری بات مقام وضع پہ ہو رہی ہے. لہذا جیسے ہی مقام استعمال ان کا ہٹا کے مقام وضع میں لے جاؤ گے تو آٹومیٹکلی کہاں درج ہو جائیں گے؟ یہ کلی میں، کلی متواتی میں یا کلی مشکک میں درج ہو جائیں گے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ باقی آپ کے پاس کیا رہ گئے؟ باقی 3. ٹھیک ہے جی. مصنف کہتا ہے جو باقی 3 ہے نا میری تحقیق کے مطابق وہ بھی مشخص ہوتے ہیں استعمال میں. وضع کے مقام پہ ان کا معنی کلی ہے. تو جو ہے وضع کے مقام پہ ان کا معنی کلی ہے. وہ جو تشخص ہو رہا ہے، مشخصات ہیں، وہ مقام استعمال میں ہیں. وہ جزئی جا کے بنتے ہیں استعمال میں، مشخص ہوتے ہیں جا کے استعمال میں. ہماری بات ہو رہی ہے مقام وضع میں. مقام وضع میں جب واضح نے ضمائر کو، اشارات کو، موصولات کو وضع کیا، جو معنی سامنے رکھا تھا وہ ان کا معنی کلی معنی ہے. جب استعمال کرتے ہو تو مقام استعمال میں یہ علی نحو الجزئی اور علی نحو التشخص استعمال ہوتے ہیں. تو تشخص اور جزئیات استعمال کے مقام میں ان کے اندر آتی ہے.
वज़ा के मकाम पे इनके अंदर तशख्खुस जुज़ियात नहीं है, वज़ा के मकाम पे इनके अंदर क्या है, कुल्लियत है। वाज़ेह हो गई है बात। जब वज़ा के मकाम पे इनके अंदर कुल्लियत है, ठीक, तो अब मुसन्निफ ने यहाँ कैद लगाई है ना वाज़ान की, वज़ा के मकाम पे मुशख्खस हो तो वो अलम है। तो वज़ान की कैद लगाकर उसने अलम की मद्दे मुकाबिल दूसरी किस्म कौन सी है, अलम मुतवाती मुशक्किक, ठीक है ना। अलम की मद्दे मुकाबिल दूसरी किस्म कौन सी है, अलम मुतवाती। वो वज़ा के मकाम पे उनका माना जुज़ी नहीं होता, वज़ा के मकाम में उनका माना कुल्ली होता है। तो वज़अन मा तशख्खुस से ही वज़अन, वज़ा के मकाम पे उसका माना मुशख्खस हो, और तशख्खुस का तर्जमा शाह अब्दुल्ला ने मा जुज़ियत ही, तशख्खुस का तर्जमा जुज़ियत से किया है। कहना ये चाहता है कि वज़ा के मकाम पे उसका माना जुज़ी हो। ये कैद लगाकर अलम के दायरे से उसने किसको खारिज किया है, उस मुफ़रद को जिसका माना वज़ा के मकाम पे वज़ा के मकाम पे जुज़ी नहीं है बल्कि कुल्ली है। और वो कौन कौन सी है, मुतवाती और मुशक्किक। तो मा तशख्खुस ही वज़अन की कैद लगा के मुसन्निफ ने अलम की तारीफ के दायरे से खारिज किया है, किसको, मुतवाती और मुशक्किक को, क्योंकि वज़ा के मकाम पे उनका माना जुज़ी नहीं होता बल्कि कुल्ली होता है। मुसन्निफ की तहकीक के मुताबिक ये तीनों ज़माइर, इशारात, मौसूलात, ये तीनों क्या है, वज़ा के मकाम पे इनका माना कुल्ली है। जब कुल्ली है तो फिर अलम के दायरे से निकालने के लिए उसे कैद की जरूरत थी, वज़अन तशख्खुस से ही वज़अन, कि वज़ा के मकाम पे उनका माना जुज़ी हो। तो नतीजा क्या निकला, ज़माइर, इशारात, मौसूलात मुसन्निफ की तहकीक के मुताबिक वज़ा के मकाम पे इनका माना कुल्ली है। जब वज़ा के मकाम पे इनका माना कुल्ली है तो ये किधर चले जाएंगे, मुसन्निफ के नज़दीक अल्लाह मुतवाती और मुशक्किक में चले जाएंगे। और वज़अन की कैद से लगा के या मा तशख्खुस से ही वज़अन, पूरा लफ्ज़ ले लो कि वज़ा के मकाम पे जुज़ी हो, इस कैद से अलम के दायरे से जैसे बाकी कुल्लियात को उसने खारिज किया है, जैसे बाकी नकरात को उसने खारिज किया। बाकी नकरात समझ गए हो, जो मसलन जो है वो इस्तेमाल में भी नकरा रहते हैं और वज़न में भी नकरा रहते हैं, जिस तरह उनको खारिज किया है उस तरह इन नकरात को भी खारिज कर दिया है जो वज़ा के मकाम पर कुल्ली हैं, इस्तेमाल में जाके अगरचे वो जुज़ी बन जाते हैं। तो चूंकि सारी बहस कहाँ हो रही है, वज़ा के मकाम पे हो रही है। मुसन्निफ का मौक़िफ़ पहुंच गया है, मद्दे मुकाबले एक दूसरा मौक़िफ़ मौजूद है जिसको बयान करने के लिए हमारे पास अब टाइम नहीं रहा है। मुसन्निफ का मौक़िफ़ हज़म कर लो, हफ्ते वाले दिन इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही मद्दे मुकाबले दूसरा कौल भी हम बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।